السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے مظلوم بہو۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ زینب ایک غریب مگر باعزت گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے اور والدہ سلائی کر کے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ غربت کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اچھے اخلاق، صبر اور بڑوں کی عزت کرنا سکھائی۔ جب زینب جوان ہوئی تو اس کا رشتہ ایک خوشحال گھرانے میں طے ہو گیا۔ پورے محلے نے کہا زینب کی قسمت کھل گئی ہے۔ والدین بھی خوش تھے کہ ان کی بیٹی اب آرام کی زندگی گزارے گی۔ شادی کے ابتدائی چند دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن جیسے ہی مہمان واپس گئے گھر والوں کا رویہ بدل گیا۔ ساس نے ایک دن کہا اب اس گھر کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس دن صبح سے زینب اذان سے پہلے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی، دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرتی، مگر پھر بھی اس کی تعریف کے بجائے صرف ڈانٹ سننے کو ملتی۔ نندیں ہر وقت اس میں خامیاں نکالتیں۔ اگر کھانے میں نمک کم ہوتا تو طعنے، اگر زیادہ ہوتا تو بھی طعنے۔ کبھی چائے ٹھنڈی ہونے پر ناراضگی اور کبھی روٹی ذرا سی موٹی ہونے پر بے عزتی۔ زینب خاموش رہتی۔ وہ سوچتی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس کا شوہر احمد شروع میں اچھا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں آنے لگا۔ زینب اگر اپنی صفائی پیش کرتی تو وہ کہتا امی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ مہینے گزرتے گئے۔ زینب کبھی اپنے والدین کو اپنی تکلیف نہ بتاتی۔ جب بھی وہ فون کرتے تو وہ ہنس کر کہتی میں بہت خوش ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین پریشان ہوں۔ ایک دن زینب کی والدہ بیمار ہو گئیں۔ زینب نے اجازت مانگی کہ وہ اپنی ماں کو دیکھنا جانا چاہتی ہے، مگر ساس نے صاف انکار کر دیا۔ زینب پوری رات روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ چند دن بعد اچانک ساس کو شدید دل کا دورہ پڑا۔ گھر کے باقی افراد گھبرا گئے۔ زینب نے فوراً ایمبولینس بلائی، انہیں ہاسپٹل پہنچایا، دوائیں خریدیں اور کئی دن تک راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی خدمت کرتی رہیں۔ ساس حیران تھی، جس بہو کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ سختی کی وہی آج سب سے بڑھ کر ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ ایک رات ساس نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا بیٹی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، تم نے کبھی جواب نہیں دیا بلکہ ہمیشہ خدمت کی، مجھے معاف کر دو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا امی آپ میری بڑی ہیں، میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی۔ یہ سب احمد بھی سن رہا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ اس نے کبھی اپنی بیوی کی بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اگلے دن اس نے سب کے سامنے زینب سے معافی مانگی اور کہا آج سے کوئی بھی تمہاری بے عزتی نہیں کرے گا، تم اس گھر کی بہو ہی نہیں بلکہ ہماری عزت ہو۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ نندیں بھی شرمندہ ہوئیں اور زینب سے اچھا سلوک کرنے لگیں۔ چند سال بعد زینب کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ساس نے اسے گود میں لے کر کہا میں دعا کرتی ہوں کہ میری پوتی کو کبھی وہ تکلیف نہ ملے جو میں نے اس کی ماں کو دی۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دل ہی میں کہا یا اللہ واقعہ ہی صبر کرنے والوں کو تو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد اس گھر میں محبت، احترام
اور سکون کا راج تھا۔ زینب کی زندگی اس بات کی مثال بن گئی تھی کہ ظلم وقتی ہوتا ہے، مگر صبر، اچھے اخلاق اور اللہ پر بھروسہ آخرکار کامیابی اور عزت کی طرف لے جاتے ہیں۔ سبق: انسان کو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی اور صبر کا پھل دیر سے صحیح مگر ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، اور گھر میں آئی ہوئی بہو کو اپنی بیٹی کی نظر میں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔